آج میری شادی کی رات تھی اور میں بے حد خوش تھا کیونکہ میری اور آمنہ کی محبت 2 سال پرانی تھی۔ وہ میری ممانی کی چھوٹی بہن تھی اور میری پہلی ملاقات اس سے ممانی کے گھر پہ ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کے گھر آئی ہوئی تھی اور میرا اپنے ماموں سے بہت پیار تھا۔ میرے ماموں سب سے چھوٹے تھے، میری والدہ سب سے بڑی تھی، اس لیے میں ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ میرے سب سے چھوٹے ماموں اور مجھ میں بس 5 سال کا ہی فرق تھا، اس لیے ہماری بات چیت اور دوستی ایسی تھی جیسے ہم کوئی ہم عمر کزنز ہوتے ہیں۔ میں نے تو کبھی اپنے ماموں کو ماموں ہی نہیں کہا تھا، ہمیشہ انہیں بلال ہی کہتا تھا۔ ماموں کا گھر بھی ہمارے گھر کے قریب تھا، اس لیے ماموں سے بے تکلفی اور دوستی ہونے کی وجہ سے اکثر رات کو جب آفس سے آتے ہی میں ماموں کے گھر چلا جاتا، بلکہ میں تو یونیورسٹی کے زمانے سے ہی ماموں کے گھر جاتا تھا۔ ممانی کی عادت بہت اچھی تھی، پھر میں انہیں بھابھی کہتا تھا۔ ایک بار ان کے گھر گیا تو ان کی بہن آئی ہوئی تھی۔ وہ کافی خوبصورت تھی لیکن اتنی ہی شریر بھی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی تھی، جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوا وہ پکوڑے تل رہی تھی۔ ویسے بھی برسات کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی تیز ہوا بھی چل رہی تھی، بڑے مزے کا موسم تھا۔ میں آفس سے آیا، بس کپڑے بدلے اور ماموں کی طرف چلا گیا۔ مجھے لگا یہ میری ممانی ہے، اس لیے کیونکہ میرا اپنی ممانی کے ساتھ بہت مذاق تھا، بالکل ایسے جیسے دیور بھابھی کا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا پیچھے سے ان کو ڈراتا ہوں۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ جب پیچھے سے مجھے یہ لگا کہ ممانی کھڑی ہیں تو میں نے انہیں ڈرا دیا۔ جیسے ہی وہ چونک کے پیچھے پلٹی تو اسے دیکھ کے تو میں حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے کہا سوری، میں سمجھا روشنا بھابھی ہیں۔ کہنے لگی اب دیکھ لیا نا، جائیں یہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر میرے پکوڑے جل جاتے پھر۔ پکوڑوں کی کافی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں کھسیانہ ہو کے اپنا سر کھجاتے ہوئے باہر نکل آیا تو روشنا بھابھی ہنس رہی تھی۔ کہنے لگی اچھا ہوا تمہارے ساتھ، مجھے ڈراتے تھے نا، اچھا جواب دیا اس نے تمہیں۔ میں نے ان سے کہا ویسے یہ موصوفہ ہیں کون؟ کہنے لگی میری چھوٹی بہن ہے آمنہ، بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا بھابھی اتنے عظیم موسم میں پکوڑے کھانے آیا ہوں آپ کے گھر پہ۔ وہ کہنے لگی مجھے پتا تھا، جیسے ہی بارش ہوتی ہے تمہیں یہاں آنا یاد آ جاتا ہے، بس ابھی رکو پہلے بلال آ جائیں پھر اکٹھے کھانا۔ میں نے کہا اس کا مطلب بلال نہیں آئے گا تو مجھے پکوڑے نہیں ملیں گے؟ وہ کہنے لگی ہاں نہیں ملیں گے۔ اتنی دیر میں باہر کی ڈور بیل بجی۔ میں نے کہا آ گئے آپ کے مجازی خدا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر چلی گئیں اور کچھ ہی دیر بعد ماموں بھی اندر آ گئے۔ میں نے کہا دیکھ رہے ہو بلال اپنی بیوی کو، کہہ رہی تھی میرا میاں نہیں آئے گا تو تمہیں پکوڑے نہیں دوں گی۔ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے شرم تو نہیں آتی تمہیں، پورے 5 سال بڑا ہوں تم سے۔ میں نے کہا تو اس میں شرم والی کون سی بات ہے، 5 سال چھوٹے ہونے میں کیا شرم ہے بھائی؟ وہ کہنے لگے ماموں بھی لگتا ہوں تمہارا، وہ بھی سگا۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ اچھا یار جلدی سے نہا دھو کے آؤ تاکہ مجھے تمہاری بیوی پکوڑے دے سکے، اتنا رومانٹک موسم ہے، میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ پلیٹ بھر کے خود ہی کھا لوں۔ وہ کہنے لگے ہاں ہاں پتہ ہے تمہارے ندیدے پن کا، ابھی آتا ہوں فریش ہو کے۔ پھر ماموں اپنے کمرے میں چلے گئے، ساتھ میں ممانی بھی جا چکی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کے باہر خوبصورت بارش کا نظارہ کرنے لگا۔ ہلکی ہلکی بارش تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، کافی اچھا موسم تھا۔ جب مجھے ٹیبل پہ برتن رکھنے کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ پلیٹیں رکھ رہی تھی، ساتھ میں سینڈوچ تھے، کباب تھے، پاستا تھا، پکوڑے بھی تھے۔ میں جلدی سے ٹیبل کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں نے پکوڑے کو پکڑا تو میرے ہاتھ پہ کسی نے زور کی چپت لگائی، کہنے لگی واپس رکھیں، جب تک آپ ہی اور بھائی نہیں آ جاتے پکوڑے کسی کو نہیں ملیں گے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا دونوں بہنیں ایک جیسی ہی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، میں کچھ زیادہ خطرناک ہوں، آپ ہی تو پھر لحاظ کر جاتی ہیں، میں نہیں کرتی۔ میں نے کہا پھر تو آپ سے کافی بچنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی بالکل۔ بہرحال تب مجھے پتا چلا کہ ممانی امید سے ہے اور اسی لیے ان کی بہن ان کے گھر آئی ہے، اور اب وہ 3-4 مہینے یہیں رہے گی کیونکہ ڈاکٹر نے ممانی کو زیادہ کام کرنے سے منع کیا ہے۔ میرا روز ہی ماموں کے گھر چکر لگنے لگا، اس لیے آمنہ سے بھی بے تکلفی بڑھنے لگی۔ کافی اچھی عادت کی تھی، خوش مزاج تھی، ہر وقت ہنستی رہتی تھی، مذاق کرتی رہتی تھی، اور میں بھی کچھ اسی قسم کے مزاج کا تھا۔
جب تک میرے ماموں ابا بنے تب تک مجھے آمنہ سے محبت ہو گئی۔ جب میں نے یہ بات ماموں کو بتائی تو کچھ دیر تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہی رہے۔ میں نے کہا یوں کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگے مطلب تم آمنہ کے چکر میں یہاں آتے تھے؟ میں نے سامنے سے مونگ پھلی اٹھائی اور چھیل کے دانے منہ میں ڈالے۔ میں نے کہا اور کیا آپ کی شکل دیکھنے کے لیے آتا تھا؟ بالکل بھی نہیں، اتنے ہینڈسم تھوڑی ہیں آپ، وہ تو روشنی بھابھی صبر کر کے بیٹھی ہیں۔ میری بات سن کے انہوں نے ہاتھ میں پڑا کشن میرے منہ پہ مارا تھا۔ کہنے لگے جاؤ بیٹا، میں بھی اپنی سالی کا رشتہ تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ سن کے میں نے انہیں گھور کے دیکھا۔ میں نے کہا دیکھیں لڑائی اپنی جگہ لیکن رشتہ داری بھی اپنی جگہ ہے۔ آپ نے اپنے سسرال والوں کو بھی منانا ہے اور امی کو بھی، کیونکہ وہ اپنی دوست کی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا۔ تو وہ کہنے لگے ہاں ہاں، تم ہر جگہ مجھے پھنسواؤ، غلطی سے ماموں جو بن گیا ہوں میں تمہارا۔ میں ان کے پاس بیٹھ کے ان کا کندھا دبانے لگا۔ میں نے کہا اب آپ میرے بزرگ ہیں، آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے ایک تھپڑ میری کمر پہ رسید کیا۔ کہنے لگے آپا سے میں خود بات کر لوں گا، منا لوں گا۔ میں نے کہا اور اپنے سسرال والوں کو بھی منائیے گا۔ میں نے پھر سامنے سے مونگ پھلی اٹھائی اور اسے کھانے لگا۔ وہ کہنے لگے ظاہر سی بات ہے، لیکن اگر آمنہ نے انکار کر دیا تو؟ میں نے کہا وہ آپ دیکھ لیں، وہ سب میں نے سیٹ کر لیا، وہ انکار نہیں کرے گی۔ ماموں نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر کہنے لگے مطلب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ میں نے کہا آپ کو کیا پتا بات کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ کہنے لگے شہری کے بچے تم تو بڑے چالاک نکلے، یعنی کہ شک بھی نہیں ہونے دیا۔ وہ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا بس کبھی غرور ہی نہیں کیا، بڑی بڑی کوالٹیز ہیں میرے اندر، آپ کیا جانے ہیں۔ کہنے لگے اچھا، آمنہ نے بھی کبھی روشنا سے یہ بات نہیں کی؟ میں نے کہا وہ بھی میرے جیسی ہے نا، ہم دونوں نے کہا تھا کہ بس بات مٹھی میں رکھیں گے۔ میں نے آنکھ دبا کے کہا۔ وہ کہنے لگے خیر اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو اچھی بات ہے، آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ بہرحال بہت جلد میرے ماموں نے میری والدہ کو منا لیا اور اپنے سسرال والوں کو بھی۔ ایسے پھر میرا آمنہ سے رشتہ طے ہو گیا۔ 1.5 سال ہماری منگنی رہی۔ اس دوران ہم نے بہت انجوائے کیا، فون پہ باتیں کرتے، ریسٹورنٹس میں کھانا کھانے چلے جاتے، لیکن ہمارے درمیان کبھی بھی الٹی سیدھی باتیں نہیں ہوئی تھیں۔ آمنہ بہت محتاط رہتی تھی، ہاتھ تک پکڑنے نہیں دیا تھا اس نے کبھی مجھے۔ پھر میں نے بھی احتیاط کرنا شروع کر دی، کیونکہ شرافت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ پھر جس سے منگنی ہو گئی تو شادی تو اسی سے ہی ہونی تھی۔ شادی تک اپنے جذبات کو سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم نے مل کے بہت ایڈونچر کیے، کیونکہ وہ بھی میرے مزاج کی ہی تھی۔ ایک بار میں اسے سمندر پہ لے گیا، ہم نے گیلی ریت پہ واک کی، باتیں کی، سیپیاں اکٹھی کی، پھر انہیں پانی میں پھینکا کہ کون کتنی دور تک پھینک سکتا ہے۔ وہاں پہ ایک سانپ والا بھی تھا جو اپنی پٹاری میں سانپ رکھے ہوئے تھا۔ ہم دونوں اس کے پاس آ گئے، اور بھی کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں پکڑا دو سانپ۔ یہ سن کے آمنہ گھبرائی، کہنے لگی شہریار پلیز اس سانپ سے دور رہو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا انجوائے کرنا چاہیے، کچھ نہیں کہتا، سانپ نے کیا کہنا ہے۔ میں نے سامنے بیٹھے سپیرے سے کہا اس میں زہر تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں سائیں، اس میں زہر نہیں ہے۔ میں نے سانپ پکڑا اور اپنے گلے میں ڈال لیا۔ آمنہ سمیت وہاں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی شہری اتارو اسے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا زہر تھوڑی ہے اس کے اندر، پھر کیوں ڈروں میں؟ وہ کہنے لگی پلیز شہری اسے اپنے گلے سے اتارو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس کے پاس آیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے وہ سانپ اپنے گلے سے اتار کے آمنہ کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ تو یوں تھی کہ سانس لینا بھول گئی، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، بیچاری خوف کے مارے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی گردن سے وہ سانپ پکڑا اور اتار کے دور پھینکا۔ جلدی سے سپیرے نے اپنا سانپ پکڑ کے پٹاری میں ڈال دیا۔ میں تالیاں مار کے اسے داد دینے لگا۔ میں نے کہا بڑی بہادر ہو، مجھے تو لگا تھا رونے لگ جاؤ گی۔ اس نے ایک تھپڑ میری کمر پہ رسید کیا اور قسم سے بہت زور سے مارا تھا۔ میں نے کہا آمنہ یہ کیا حرکت ہے، تمہارا ہونے والا شوہر ہوں میں۔ وہ کہنے لگی گلا دبا دوں گی تمہارا، پتہ بھی ہے میری جان نکل گئی تھی۔
میں تمہارے ساتھ آئندہ کہیں نہیں جاؤں گی، تم بہت برے ہو۔ میں نے کہا اچھا نا، کوئی بات نہیں، میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کتنی بہادر ہے۔ بہرحال وقت بہت اچھا گزر گیا تھا اور آج میری شادی کا دن تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ جتنی مجھے کمرے میں جانے کی جلدی تھی، میرے ماموں اتنا ہی دروازے کے اوپر پہرے داری ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں میاں بیوی یوں کھڑے تھے جیسے کمرے میں جانے ہی نہیں دیں گے۔ میں نے کہا یہ کیا سین ہے؟ تو ماموں کہنے لگے بھانجے جی کیا سین ہونا ہے، پیسے نکالو پیسے، بڑی محنت کی ہے میں نے تمہارا رشتہ کروانے میں اور شادی کروانے میں۔ میں نے کہا اچھا بھائی چھوڑے نا، شادی پہ پہلے ہی اتنا خرچہ ہو گیا ہے اور اماں نے اس میں میرا سارا اکاؤنٹ خالی کروا دیا ہے، کچھ تو ترس کھائیں اپنے بھانجے پہ۔ وہ کہنے لگے بالکل بھی نہیں، شاباش نکالو 20,000، پھر کمرے کا دروازہ کھلے گا، ورنہ باہر لاؤنج میں سو سکتے ہو۔ پھر میں نے ممانی سے کہا، میں نے کہا آپ سمجھائیں اپنے شوہر کو، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے روشنا ایسا کرو تم جا کے آمنہ کے ساتھ سو جاؤ، میں اپنے بھانجے کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ کے آج گپے ماروں گا۔ وہ کہنے لگی جیسے آپ کی مرضی، آپ کا حکم میری سر آنکھوں پہ ہے سرتاج۔ آج تو روشنا بھابی نے بھی اپنے شوہر کی بیوی ہونے کا پورا پورا ثبوت دیا تھا۔ میں نے کہا بھابی آپ بھی؟ وہ کہنے لگی ہاں میں بھی۔ دیکھو نا، اپنے شوہر کی بات تو نہیں ٹال سکتی نا۔ چلو جاؤ شاباش، ماموں کے ساتھ جاؤ، بیٹھو باتیں کرو، میں آمنہ کے ساتھ لیٹ کے سو جاؤں گی۔ اپنا چھوٹا سا بچہ پکڑے وہ آرام سے کمرے میں جانے لگی۔ میں نے کہا اچھا اچھا رکے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے خون سفید بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے جیب میں سے پیسے نکالے اور اپنے ماموں کے ہاتھ میں رکھ دیے، جس پہ فوراً سے روشنا بھابی نے حملہ کیا، سارے کے سارے پیسے جھپٹ کے اپنے پاس رکھ لیے۔ ماموں تو ان کی شکل دیکھتے رہ گئے، کہنے لگے ویسے روشنا یہ زیادتی ہے، آدھے آدھے پیسوں کی بات ہوئی تھی، شرافت سے 10,000 دو مجھے۔ وہ کہنے لگی لے سکتے ہیں تو لے لیں، ویسے بھی میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی جیب پہ میرا حق ہے۔ میں ہنسنے لگا، میں نے کہا آپ کیسے رہ رہے ہیں ماموں؟ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اس کی بہن جب تمہاری بیوی بننے والی ہے، خیر مناؤ تم اپنی۔ میں نے کہا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آمنہ کو سنبھالنا جانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہاں ہاں بیٹا، ایک بار تو اندر تو جا، تجھے سیدھا نہ کر دے تو پھر کہنا۔ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، شادی سے پہلے ان کے اور رنگ ہوتے ہیں اور بعد میں دوسرے رنگ، بس سمجھ لو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، بس اپنی جیب کا ذرا دھیان رکھنا۔ میں جب کمرے میں آیا تو وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، حالانکہ مجھے پتا تھا اتنی شرمیلی نہیں ہے وہ، اور مجھ سے تو بالکل بھی نہیں شرما سکتی۔ میں نے کنڈی لگائی، گہری سانس بھر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا دیکھو آمنہ، یہ شرمانے ورمانے کا سین بالکل نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کے میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن جیسے دیکھا تو میری تو چیخ برآمد ہوئی، کیونکہ وہ دلہن کم اور چڑیل زیادہ لگ رہی تھی۔ چہرے پر اس نے ماسک چڑھا رکھا تھا۔ میں دیکھتے ہی 2 پیر ڈر کے پیچھے ہٹا۔ وہ ہنسنے لگی، اس نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت تھی آمنہ کی بچی؟ وہ بہت ہنسے جا رہی تھی، پھر کہنے لگی تم ڈر گئے نا؟ میں نے کہا میری جان نکل گئی تھی کہ میں اتنی خوبصورت لڑکی کو بیاہ کے لایا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ میں نے کہا میں تمہیں ڈراؤں گا، بڑا شوق ہے نا تمہیں مجھے ڈرانے کا۔ وہ ذرا سی نروس ہوئی، ویسے بااعتمادی سے مسکرا بھی رہی تھی۔ میں نے کہا یار میں چاہتا ہوں ہم اپنی شادی کو اس طرح سے منائیں کہ ساری زندگی یاد رکھیں۔ وہ کہنے لگی وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو کچھ ہی دیر میں سب لوگ سو جائیں گے، ماموں تو ویسے بھی جا چکے ہوں گے، امی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں، چھوٹی بہن بھی۔ تو وہ کہنے لگی پھر؟ میں نے کہا پھر ہم چپکے سے باہر نکلیں گے، ایسی دلہن کے لباس میں تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا، ہم چلیں گے ساحل سمندر پہ اور وہاں جا کے آئس کریم کھائیں گے۔ وہ کہنے لگی اس ہولیے میں؟ میں نے کہا ہاں بالکل اسی ہولیے میں، کیوں؟ وہ کہنے لگی شہری پلیز، بہت بھاری ہے یہ اور وزنی جوڑا بھی ہے، میں نے پتہ نہیں 2 گھنٹے کیسے گزارے ہیں۔ میں نے کہا پلیز یار ایڈونچر ہو جائے گا نا، اگر تم سادہ لباس میں جاؤ گی تو مزہ نہیں آئے گا، کتنا اچھا لگے گا
جب ہم ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کے دونوں سیلفی لیں گے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی رات کا 1 بج گیا ہے۔ میں نے کہا 1 بجے تو مزہ آئے گا نا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی رہنے بھی دو نا، پھر کبھی چلے جائیں گے، میرا آج بالکل موڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ کچھ دیر تو وہ چپ رہی، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے زیورات اتار دیے، بس میری رونمائی کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، باقی زیورات وہ اسی وقت اتار چکی تھی۔ میں نے باہر دیکھا، سب سو چکے تھے، ہر طرف سناٹا مچا ہوا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ ہم لوگ باہر گیراج میں آ گئے۔ میں نے سب سے پہلے مین گیٹ کھولا، پھر گاڑی میں ہم دونوں بیٹھے۔ میں نے گاڑی باہر نکالی اور پھر مین گیٹ بند کر دیا۔ پھر ہم سمندر کی طرف چلے گئے۔ راستے سے ہم نے آئس کریم بھی کھائی۔ میں نے کہا کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگی ہاں لگ تو ڈیفرنٹ رہا ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے۔ ہم لوگ سمندر پہنچ گئے۔ سمندر میں اتر کے میں نے اپنی گاڑی کو لاک کیا، پھر میں اور آمنہ ساحل سمندر پہ چلے گئے۔ وہاں پہ بالکل سناٹا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہم نے وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ سیلفیز لیں۔ آمنہ کہنے لگی اتنا سناٹا ہے نا۔ میں نے کہا یہی تو مزہ ہے، چلو اب پانی میں چلتے ہیں۔ کہنے لگی نہیں نا، بس اب واپس چلتے ہیں، بہت ہو گیا ایڈونچر۔ لیکن میرا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پانی میں لے گیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے لہنگا بڑی مشکل سے سنبھالا ہوا تھا، ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا جب ہم کبھی آپس میں لڑیں گے تو ایسے وقت کو یاد کر کے مسکرایا کریں گے، لائف کو انجوائے کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی بس مجھے اب ان کپڑوں میں بہت الجھن ہو رہی ہے۔ میں نے ہاتھ پھیلا کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے جب یہ محسوس ہوا جیسے ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا تو 4-5 اوباش قسم کے نوجوان تھے۔ وہ ہاتھوں میں شراب کے کین پکڑے ہوئے تھے اور پی رہے تھے، اور سب کی نظر آمنہ پر تھی۔ ان کو دیکھ کے کچھ تو میں بھی گھبرا گیا، کیونکہ وہ 5 تھے اور میں اکیلا تھا۔ وہ کہنے لگے واہ بھائی واہ، یہاں تو شادی شدہ جوڑا آیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان کہنے لگا لڑکی تو بڑی کمال کی ہے۔ دوسرا کہنے لگا شاید سہاگ رات یہاں منانے کا موڈ ہے ان کا۔ تیسرا اور چوتھا شخص ہنسنے لگا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ آمنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی پلیز شیری چلو یہاں سے۔ میں جانے لگا تو 2 نوجوان میرے سامنے کھڑے ہو گئے، 3 میرے پیچھے۔ ہم دونوں ان کے بیچ میں کھڑے تھے۔ انہوں نے گھیرا سا بنا لیا۔ یہ دیکھ کے آمنہ بڑی پریشان ہوئی، کہنے لگے ایسے کیسے جانے دیں، بڑی خوبصورت دلہن ہے تمہاری، ضرور تھوڑی سی سہاگ رات ہم بھی اس کے ساتھ منانا چاہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ میرا تو یہ سن کے پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا دوسرے نے میرے سر پہ پستول تان دی، کہنے لگا یہیں پہ ڈھیر کر دوں گا تمہیں۔ بڑے سخت لہجے میں اس نے کہا۔ آمنہ یہ سب دیکھ کے رونے لگی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ان سے کہنے لگی پلیز میرے شوہر کو کچھ مت کہنا، ہم بس یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے ایسے کیسے جا رہے ہیں، اتنی آسانی سے تھوڑی جانے دیں گے، جتنی خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارے شوہر کی جان کی کچھ تو قیمت تمہیں بھی چکانی پڑے گی۔ یہ کہہ کے وہ چاروں ہنسنے لگے۔ 2 لڑکوں نے مجھے بازوؤں سے جکڑ لیا۔ میں اپنا آپ ان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آمنہ رونے لگی۔ ایک نوجوان نے آمنہ کو پکڑ لیا اور ہمیں ایک کونے کی جگہ پہ لے گیا۔ وہاں ایک پرانی سی کشتی پڑی ہوئی تھی، شاید خراب ہو جانے کی وجہ سے اسے وہاں کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ آمنہ سے کہنے لگے اگر اپنے شوہر کی زندگی پیاری ہے تو چلو آؤ، آج کی رات میرے ساتھ مناؤ۔ آمنہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کے لیے ہمیں جانے دو۔ میں نے کہا ایک بار مجھے چھوڑو، میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگے اگر تم چاہتی ہو تمہارا شوہر زندہ سلامت رہے تو تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی، ورنہ ہماری ایک بندوق کی گولی اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔
اور اس کے بعد بھی ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آمنہ کے رخسار پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس نے غصے سے ہاتھ جھٹک دیا تو کہنے لگا، اے لڑکی، زیادہ نخرے دکھائے گی تو تیرے یار کو یہیں پہ مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا، آمنہ ان کی بات مت ماننا۔ میں نے کہا، تم لوگ کیسے مرد ہو تو میرے سامنے آ کے بات کرو، مجھ سے بات کرو، میری بیوی کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ وہ کہنے لگے، اچھا کیا کرو گے اگر تمہاری بیوی کو ہاتھ لگا لیں گے تو؟ یہ لو، لگا لیا ہاتھ۔ اس نے آمنہ کو پکڑ کے اپنے ساتھ لگا لیا، اپنے حصار میں لے لیا۔ میں تو تڑپ گیا۔ آمنہ روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا بگاڑ لے گا تو سالے؟ اتنی حسین دلہن کو لے کے کیا آیا تھا؟ کیا سوچ کے آیا تھا کہ تو اکیلے انجوائے کرے گا اور ہم دیکھ کے آہیں بھریں گے؟ آہیں تو اب تو بھرے گا، کیونکہ آج تیری بیوی کو تیرے سامنے بے آبرو کریں گے۔ میں نے کہا، ہاتھ مت لگانا میری بیوی کو، لیکن وہ آمنہ کا دوپٹہ نوچ کے دور پھینک چکا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑے روئے جا رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ دیکھو تمہارا شوہر سامنے ہے، اسے گولی مار دیں گے۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے کشتی میں لے گیا۔ میرے سامنے اس نے میری بیوی کو بے آبرو کیا۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میرے سامنے میری محبت، میری عزت، میری غیرت پامال ہو رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اور میں بالکل بے بس تھا۔ بس اپنا آپ ان نوجوانوں سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ میری آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا۔ میں چاہ کر بھی اپنی بیوی کو بچا نہیں پایا۔ بڑی درندگی سے اس نے میری بیوی کے ساتھ سلوک کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان دونوں نوجوانوں نے مجھے بہت زور سے پکڑ رکھا تھا۔ میں پوری قوت لگانے کے باوجود اپنے آپ کو ان سے چھڑوا نہیں سکا۔ شاید اپنی کیفیت کو میں لفظ نہیں دے سکتا۔ اس وقت میں کس اذیت اور کرب سے گزر رہا تھا۔ ایک کے بعد دوسرا نوجوان اس کے قریب گیا۔ وہ نوجوان اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، لے بھائی، میں نے تیری بیوی کے ساتھ سہاگ رات منا لی، اب بتا مجھے کیا بگاڑ لے گا تو میرا؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا میرے ہاتھ میں پسٹل آ جائے اور میں اسے بھون کے رکھ دوں، اس کا قتل کر دوں، لیکن میں اسے قتل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس وقت میں اس کی گرفت میں تھا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، آج کی رات تو بڑی شاندار گزر گئی۔ 4 گھنٹے 4 نوجوان میری بیوی کی عزت کو تار تار کرتے رہے۔ وہ روتی رہی، تڑپتی رہی، میں بے بسی کی تصویر بنا رہا۔ پھر مجھے وہیں دھکا دے کے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے بھاگا، لیکن آمنہ کی سسکیاں سن کے میرے قدم رک گئے۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ جب میں آمنہ کے پاس آیا، میرا جی چاہا میں اپنے بال نوچ لوں یا اپنے آپ کو جان سے مار ڈالوں۔ میری وجہ سے اس نے بہت بڑی اذیت سہی تھی۔ میں نے اپنی شیروانی اتار دی اور اس کے اوپر لپیٹ دی، اسے گود میں اٹھا کے گاڑی کی طرف چل دیا۔ اب ہر طرف صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ وہ بے جان ہو کے بیٹھی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تب بھی سب سو رہے تھے۔ خاموشی سے میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، میری بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے پورے وجود پر درندگی کے نشان تھے، کہیں دانتوں کے، کہیں ناخنوں کے۔ اپنی بیوی کی ایسی حالت دیکھنا کسی بھی ذی شعور انسان کے لیے آسان بات نہیں ہے۔ صبح 10 بجے ہمارا دروازہ کھٹکا۔ ہم سوئے کب تھے؟ آمنہ ابھی تک سسکیوں سے رو رہی تھی۔ دروازہ کھٹکنے پہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، جاؤ تیار ہو جاؤ، کسی سے کچھ مت کہنا۔ وہ کہنے لگی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ باہر سے مجھے اپنے ماموں بلال اور روشنا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کہنے لگے، دلہے میاں صبح ہو گئی ہے، اٹھ کے باہر آؤ۔ بلال کی آواز سن کے آمنہ رونے لگی۔ میں اس کے پاس آ گیا، اس کو بٹھانے میں اس کی مدد کی، اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑے۔ میں نے کہا، سارا قصور میرا ہے، میری غلطی ہے آمنہ، پلیز کسی سے کچھ مت کہنا۔
وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، مار ڈالوں گا ان کو، میں ان سے تمہارا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ کہنے لگی پلیز میرے کپڑے نکال دو۔ میں نے اس کا ایک فینسی سا جوڑا نکالا۔ وہ بیچاری تو اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، اس لیے اسے غسل بھی میں نے کروایا، اسے کپڑے پہنائے، دوپٹہ دیا، پھر دروازہ کھول دیا۔ روشنا کمرے میں آ گئی، آمنہ کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں، بس رات کو دیر تک جاگتے رہے اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ تو بھابھی کہنے لگی اچھا چلو باہر آؤ، تمہارے لیے میں نے بڑا اسپیشل ناشتہ منگوایا ہے اپنے شوہر سے۔ بڑی مشکل سے وہ اٹھ کے چل پا رہی تھی۔ روشنا بھابھی نے اس کی حالت دیکھ کے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ بخشی ہو، لیکن کہا کچھ نہیں، وہ چپ ہی رہیں۔ البتہ ان کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے۔ وہ آمنہ کو باہر بڑے آرام آرام سے لے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بلال میرے کمرے میں آ گیا، کہنے لگا سناؤ کیسی گزری رات؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا مجھے تو لگا تھا تم بڑی کہانیاں سناؤ گے، تم تو یوں چپ ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ ایک ہی رات میں بیوی نے تمہاری زبان پہ تالا لگا دیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ چاہ کر بھی میں سب کچھ ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا۔ بلال مجھ سے مذاق کیے جا رہا تھا لیکن میں چپ تھا۔ کچھ دیر بعد سب نے ناشتہ کیا لیکن روشنا بڑی خاموش تھی۔ ناشتہ کرواتے ہی بلال کو اشارہ کیا اور واپس چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہی تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ آمنہ کی حالت دیکھ کے تو میری والدہ بھی مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بلال کا فون آیا۔ وہ کہنے لگا بھانجے کیا کیا ہے تم نے آمنہ کے ساتھ؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں اب اسے کیا بتاتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا یار ٹھیک ہے تمہیں آمنہ سے محبت تھی، تم نے اس سے شادی کی، لیکن یہ کیا کہ ایک ہی رات میں؟ تمہیں پتہ ہے روشنا کتنا ناراض ہے مجھ سے۔ وہ کہنے لگی کہ اسے شہریار سے یہ امید نہیں تھی، وہ دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا۔ آمنہ چل ہی نہیں پا رہی یار، کیا کیا ہے تم نے؟ تھوڑا سا جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا بس غلطی ہو گئی مجھ سے، بعد میں احساس ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا بہت غلط کیا یار، شرمندہ کر دیا تم نے۔ لیکن آمنہ کی حالت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ روئے جا رہی تھی، کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی۔ میری والدہ مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی تمہیں ہوا کیا تھا؟ انسان ہو یا جانور ہو، ایک ہی رات میں بچی کی حالت تم نے بگاڑ کے رکھ دی۔ مجھے امید نہیں تھی شہریار کہ تم یہ حرکت کرو گے۔ میں کیا بتاتا کہ یہ سب کچھ انسانوں نے نہیں کیا، انسان کی روح میں کتے اور بھیڑیوں نے کیا ہے، لیکن قصوروار میں تھا، اس لیے اتنی لعنت ملامت مجھے مل رہی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید ٹھیک ہی مل رہی تھی، میں ہوں ہی اسی قابل۔ وہ مجھے کہتی رہی اسے نہیں جانا، لیکن میں اپنے ایڈونچر کو انجوائے کرنے کے لیے زبردستی اسے باہر لے کے گیا۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری والدہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ایک ہفتہ میری والدہ نے اسے اپنے کمرے میں رکھا، پھر میرے کان بھی کھینچے کہ بیوی کے ساتھ ایسے رہنا جیسے بیوی کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ وہ میرے کمرے میں آئی تو بہت چپ چپ سی تھی، وہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ سمجھ تو میں بھی نہیں پا رہا تھا، لفظ تو جیسے میرے پاس بھی کم ہو چکے تھے، لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں، ابھی بہت سی آزمائشیں رہتی تھیں۔ میں اپنے آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آمنہ کو نارمل زندگی کی طرف لا سکوں۔ وہ ابھی بھی چپ چاپ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح میرے بیڈ پہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا وہ بری طرح سے چونکی، مجھے خوفزدہ خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کم آن یار آمنہ، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی شہریار آپ کو کیا لگتا ہے جو میرے ساتھ ہوا میں اس کو بھول سکتی ہوں؟ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔
کہنے لگی آنکھیں بند کرتی ہوں تو ان لوگوں کی ہوش شدہ نظریں نظر آنے لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے وہ ابھی بھی مجھے نوچ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، بے جان وجود سمجھ کے مجھ پہ درندگی کر رہے ہیں. شہریار کیا یہ سب بھولنا آسان ہے؟ میں نے کہا آسان نہیں ہے، لیکن اس حادثے کو لے کے اپنی زندگی برباد کرنا تو عقل مندی نہیں ہے. کہنے لگی بہت مشکل ہے. تمہیں تمہیں پتہ ہے شہریار، وہ اپنے آنسو نہیں ضبط کر پا رہی تھی، بہت رو رہی تھی. کہنے لگی میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں. جب ان کی درندگی مجھے یاد آتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. میں نے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیا. وہ روئے جا رہی تھی. اس کا سر سہلانے لگا، اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارنے لگا. میں نے کہا چپ ہو جاؤ، تمہارے آنسو مجھے اذیت دیتے ہیں کیونکہ تمہارا قصوروار میں ہوں. مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے. وہ روئے جا رہی تھی. میں سوچ چکا تھا کہ اس کے زخم کو اپنی محبت سے بھرنے کی کوشش کروں گا. میں نے اسے اپنے پاس بیڈ پہ لٹایا، خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا. اسے اپنے حصار میں لے لیا. وہ میرے سینے کے ساتھ لگی آنسو بہائے جا رہی تھی. میں آہستہ آہستہ اسے اپنی محبت دینے لگا. صرف نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی تھی. میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ لیا، اس کے رخسار پہ. وہ اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پہ رکھ کے مجھے پیچھے کرنے لگی. میں نے کہا آمنہ پلیز مجھے اجازت دے دو، میں تمہارے ہر زخم کو اپنی محبت سے بھرنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہوئے میں جیسے ہی اس کی گردن پہ جھکا، میری نظر اس کی گردن پہ پڑے دانتوں کے نشانوں پہ پڑی. میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر آنے لگا. اس کمینے شخص کا چہرہ نظر آنے لگا جو آمنہ کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہا تھا. اس کے پورے وجود کو کاٹ رہا تھا، اپنے دانتوں کے نشان چھوڑ رہا تھا. اپنی دونوں مٹھیاں بھینچے میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا. میرا تنفس بری طرح سے بگڑنے لگا. میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا. شاید یہ میرے لیے بھی آسان نہیں تھا، اپنی آنکھوں سے آمنہ کو درندگی کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھنا. بہت بڑی اذیت سہی تھی اس نے، اور اب اس کے قریب جاتے ہوئے ان نشانات کو دیکھ کے میرا جی چاہتا تھا میں خود کو ختم کر لوں، یا پھر وہ لوگ میرے سامنے آ جائیں اور میں انہیں چیڑ پھاڑ کے رکھ دوں. آمنہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی شہریار کیا ہوا؟ مشکل لگ رہا ہے نا؟ یہ سب میرے لیے بھی بہت مشکل ہے. میں اور تم نارمل لائف نہیں جی سکتے. میری بدحواسی دیکھ کے وہ میری کیفیت سمجھ گئی تھی. میں نے کہا ہم دونوں کو کچھ وقت چاہیے. میں بول بھی نہیں پا رہا تھا کہ کس اذیت سے میں گزر رہا ہوں. اپنی بیوی کے وجود پہ کسی غیر کی بربریت کے نشان کو دیکھنا ایک مرد کے لیے آسان نہیں ہوتا. میں نے آمنہ کو تسلی دی، اسے سلانے کی کوشش کرنے لگا. 1 مہینے تک اس کے زخم بہتر ہو گئے تھے، لیکن اس کے چہرے کی ہنسی، شوخی، سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا تھا. روشنا بھابھی الگ پریشان تھی. آمنہ کو جب یوں چپ چپ دیکھتی تو اس سے بار بار پوچھتی کہ شہری کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کیوں اتنی چپ چپ رہنے لگی ہو؟ تم تو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی. شادی کے بعد سے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے جا کے کہتی کہ میں ٹھیک ہوں آپی، آپ کو غلط لگ رہا ہے. ماموں بھی مجھ سے پوچھنے لگتے کہ شہری کیا بات ہے؟ شادی کے بعد سے تم بھی چپ چپ رہنے لگے ہو، اور آمنہ تو ہنسنا تک بھول گئی ہے. میں انہیں کیا بتاتا کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے کہا کچھ بھی تو نہیں بلال، سب ٹھیک ہے. وہ میری آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا. کہنے لگا کسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ پورا بچپن ہمارا ساتھ گزرا ہے. ہم ماموں بھانجا کم اور دوست زیادہ ہیں. شہری تم آج تک کبھی اتنا چپ رہ ہی نہیں سکتے تھے جتنا اب ہو گئے ہو. اور آمنہ، یار وہ لڑکی کھلتا گلاب تھی جب تم نے اس سے رشتے کی بات کی تھی. مجھے لگا تھا آمنہ کے لیے تم ایک بہترین ساتھی ثابت ہوگے. آمنہ تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی، تم دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہے. لیکن جو رویہ تم نے شادی کی رات آمنہ کے ساتھ کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور اس کے بعد سے میں نے اس لڑکی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا.
تم بھی چپ ہو. آخر مسئلہ کیا ہے؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ بلال کا لہجہ سخت ہوا تھا. میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں جب کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. آمنہ اس رشتے سے انجان تھی اور میں بے خودی میں خود پہ کنٹرول نہیں کر پایا. بس ہو گئی مجھ سے غلطی، اس لیے یوں وہ یوں ہو گئی ہے. میں نے بات ٹالنی چاہی. بلال کہنے لگا تم ایسے نہیں ہو. مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور آمنہ بچی اور کم عمر نہیں تھی کہ اس رشتے سے انجان ہوتی. بات کچھ اور ہے. میں نے کہا بلال پلیز بہت ہو گیا. تم کیا میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں اور آمنہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، اس لیے ہماری تفتیش کرنا چھوڑ دو، تم بھی اور رشنا بھابی بھی. میں یہ کہہ کے واپس اپنے گھر آ گیا. میرا دماغ کھولنے لگا تھا. جب کمرے میں آیا تو ایک نئی مصیبت میرے لیے تیار تھی. آمنہ روئے جا رہی تھی. امی اس کے پاس بیٹھی اسے تسلی دے رہی تھیں کہ بیٹا یوں کفران نعمت نہیں کرتے، یہ بہت خوشی کی بات ہے، تم بس اپنا خیال رکھو. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. میری والدہ نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگی، کہنے لگی شہریار مبارک ہو، تم بیٹا باپ بننے والے ہو. یہ سن کے مجھے لگا کسی نے میرے اعصاب پر کوڑا مارا ہو. میرا دل دھڑکنا بھول گیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ آزمائش بھی میری قسمت میں لکھی تھی. امی کہنے لگی آمنہ شاید بہت گھبرا رہی ہے، تم ہی اسے سمجھاؤ، میں تمہارے ابا سے مٹھائی لانے کا کہتی ہوں. یہ کہہ کے امی میرے کمرے سے باہر نکل گئی. آمنہ مجھے دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی شہریار میں یہ بچہ پیدا نہیں کروں گی. میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ سب ہو کیسے گیا؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے کیا پتا، میری طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں تھی، آنٹی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور جو خبر ڈاکٹر نے سنائی ہے میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہے. میں نے کہا تم بے فکر رہو، میں ابارشن کروا دوں گا، ہم یہ بچہ نہیں لیں گے. میں اس کے آنسو صاف کرنے لگا. اگلے ہی روز میں اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور کہا کہ مجھے ابھی بچہ نہیں چاہیے، آپ میری بیوی کا ابارشن کر دیں. وہ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ ایسا کیوں نہیں چاہتے، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے. میں نے کہا میں ابھی بچہ نہیں چاہتا، اس لیے آپ پلیز میری بیوی کا ابارشن کر دیں اور آپ پیسے بتائیں کتنے لگیں گے. میرے سخت لہجے پہ لیڈی ڈاکٹر کے ماتھے پہ بل پڑ گئے. اس نے پیسے بتائے، میں نے اس کی فیس بھر دی. میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہ کام ہو جائے. میں آمنہ کو مزید آزمائش میں نہیں ڈال سکتا تھا، نہ خود کو. آمنہ کو لیڈی ڈاکٹر لیبر روم میں لے گئی. مجھ سے یہ بھی کہہ گئی کہ پہلی بار میں اگر ابارشن کروا دیا جائے تو پھر اگلی بار بچہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے. لیکن میں نے پھر بھی یہی کہا کہ آپ ابھی ابارشن کر دیں. جیسے ہی وہ آمنہ کو کمرے میں لے کر گئیں، تھوڑی دیر بعد وہاں بلال اور رشنا مجھے نظر آئے. شاید وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کو دکھانے آئے تھے. مجھے دیکھ کے ادھر ہی آ گئے، کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ آمنہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے آنا پڑا. رشنا پریشان ہو گئی، کہنے لگی اسے کیا ہوا؟ کل ہی تو آپا نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ میں خالہ بننے والی ہوں. میں نے کہا ہاں لیکن صبح آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں اسے یہاں لے کے آیا، شاید بچہ نہ بچ سکے. یہ سن کر رشنا پریشان ہو گئی. مجھے اس وقت یہی بہانہ ٹھیک لگا. کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی، مجھ سے کہنے لگی آپ کے کہنے پہ میں نے آپ کی بیوی کی DNC کر دی ہے، لیکن آپ کی بیوی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھیے گا. یہ بات سن کے رشنا حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی اور بلال مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا شہری یہ لیڈی ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے آمنہ کی DNC کروائی ہے؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا ہاں. وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے ابھی بچہ نہیں چاہیے تھا. ایک تھپڑ تھا جو بلال نے میرے منہ پہ مارا تھا. کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا شہری، تم اس حد تک بھی گر سکتے ہو. روشنا رونے لگی، کہنے لگی بلال میں اب اپنی بہن کو اس شخص کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی، یہ انسان نہیں جانور ہے. یہ کہہ کے وہ لیبر روم میں چلی گئی.
بلال کہنے لگا مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس قدر نیچ انسان نکلو گے، میں کبھی آمنہ کی شادی تم سے نہیں کرواتا۔ تم انسان نہیں ہو، جانور ہو تم۔ شاید اپنی خواہشات کی خاطر تم نے اپنے بچے کا قتل کر دیا۔ بلال مجھے باتیں سناتا رہا لیکن میں چپ تھا، کچھ نہیں کہا۔ اس نے مجھے پیچھے کو دھکا دیا، کہنے لگا دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آمنہ کو طلاق دو۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا بلال میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ بلال نے میرا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا میں تم جیسے جانور کے ساتھ آمنہ کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ آپا سے میں آج ہی بات کروں گا، اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ بلال بہت غصے میں تھا۔ میں واپس آ گیا۔ آمنہ اپنے میکے چلی گئی۔ میری والدہ نے، میرے والد نے مجھے بہت باتیں سنائی کہ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا۔ میری والدہ بھی رو رہی تھی، کہنے لگی شہریار تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا۔ کہنے لگی آمنہ کے گھر والے بہت غصے میں ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہو ہماری بیٹی کو طلاق دے، آپ کا بیٹا انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ میری ایک غلطی مجھے سب کی نظروں میں برا بنا چکی تھی۔ کاش کہ وقت کا پہیہ واپس پیچھے مڑ سکتا، میں کبھی آمنہ کو باہر نہ لے کے جاتا۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ آمنہ کو کال کی تو رو رہی تھی۔ میں نے کہا پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگی کیسے ہوگا شہری، میرے گھر والے طلاق کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جب میں دوں گا ہی نہیں تو وہ کیا کر لیں گے، بس تم بھی یہی کہنا کہ تم طلاق نہیں لینا چاہتی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ مجھ سے بلال نے، رشنا نے، اس کے بھائی نے، سب نے کہا کہ میں آمنہ کو طلاق دے دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ یہی کہا کہ آئندہ آمنہ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آمنہ بھی کہنے لگی کہ اسے طلاق نہیں چاہیے۔ اب وہ واپس آ چکی ہے۔ ہم دونوں نئے سرے سے زندگی شروع کر چکے تھے، 2 بچے بھی ہو چکے ہیں ہمارے، لیکن آج بھی وہ واقعہ ہمارے ذہنوں پہ نقش ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ شادی پہ اس طرح کی غلطی کبھی مت کیجیے گا جو میں نے کی۔